کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چند اشعار بے مثل محبوب کی بے مثل ذات کی نصرت۔ تو سامعین عزیز، شام آج جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے مسجد کا مقام و مرتبہ، جس کو بالکل ہم بلا بیٹھے ہیں کہ مسجد کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور اگر اس کی خدمت کی جائے تو اس سے کیا کیا فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اسی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 18 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں ان کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور جو کچھ فیوز و برکات ان کو ملتے ہیں اس انعام کا بھی ذکر ہے۔ تو بڑے ہی کریم الفاظ ہیں، بڑے ہی عظیم الفاظ ہیں۔ اللہ سبحانہ کو کس قدر پیار ہے اپنے محبوب سے اور اس محبوب کے غلاموں سے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ تو بخشش کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ ماں کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا کمال ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کس سے ڈرتے بھی نہیں، کھول کے بات بیان کرتے ہیں۔ لم یخش الا اللہ، ہی فی نن ایکسیپٹ اللہ۔ اللہ کے وہ کس سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور باقی ساری مخلوق پھر ان سے ڈرتی ہے۔ آگے پھر بشارت دی، فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے، یہی انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے، یہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مسجد، ہمیں مسجد کا معنی نہیں آتا، پوچھ لو نہیں بتائیں۔ مسجد یہ ظرف کا صیغہ ہے، مسجد یہ ظرف کا صیغہ ہے، زوئیں جار فا ظرف کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے سجدے کی جگہ۔ تو یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک فرما دیا 29واں پارہ سورہ جن کی آیت نمبر 18 ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ میں یہ جو مساجد ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اور اس میں اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ یا حکم چلے گا تو خدا کا یا اس کے پیارے مصطفیٰ کا۔ اور وہ لوگ جو پھر اس میں اللہ کے ذکر کو، اللہ کے رسول کو ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی خطیب سے پنگا لے لیا، کبھی امام سے لے لیا، اتنی خدمت نہیں کرتے جتنی خطیب اور امام کی بدویں لیتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ پہلا پارہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر میں
اس کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی مسجد کی خرابی کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی امام یا خطیب آپ کی وجہ سے بھاگ گیا، مسجد کی رونق کم ہوگی، تو آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے، اس کا مطلب آپ نے رونق کو خراب کیا نا۔ وہ صافی خرابی ہا، اور جو اس کی مسجد کی خرابی کی کوشش کرتا ہے، فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے ضلالت ہے، رسوائی ہے، فرماتا ہے کہ آخرت میں نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب بھی تیار کر کے رکھا، تیاری کر کے پھر آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی صفحہ 68۔ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمام مقامات میں سے جو سب سے محبوب مقام ہے نا اللہ کے نزدیک، وہ مسجد ہے، اور تمام مقامات میں سے جو برا مقام ہے اللہ کے نزدیک، وہ بازار ہے۔ آج ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، بالکل اس کو الٹ جا رہے ہیں جو آقا کریم نے فرمایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی، بیماریاں ہماری جان نہیں چھوڑتی، بے برکتی ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ محبوب کبریٰ فرماتے ہیں کہ تمام جگہوں میں اللہ کے نزدیک سب سے جو پیاری جگہ وہ مسجد ہے، اور تمام جگہوں میں سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک ہے وہ بازار ہے۔ سنو میرے آقا کریم نے علم نبوت کی عظمت پہ میں قربان جاؤں، کیسا کمال نے اس کا استعمال کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، وہ سکون سے بیٹھا ہوتا ہے، اور منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے کالطیر فی القفص، جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، وہ پھڑ پڑاتا ہے نا، سکون نہیں آتا۔ منافق آ جائے گا لیکن اسے سکون نہیں آئے گا، اس کا دل جو ہے ابھی امام سلام پھر تو بھاگیں، دعا بھی نہیں مانگتے۔ یہ سرکار نے نشانیاں بتائی ہیں کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں سکون سے ہوتی ہے، ایسے مومن مسجد میں بڑے سکون سے بیٹھتا ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق ایسے مسجد میں بیٹھتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، اسے چین نہیں ہوتا، پھڑ پھڑاتا ہے، چل بس جی چاہتا جلدی سے نکلوں باہر۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرا غلام صبح کو یا شام کو جس وقت بھی گھر سے مسجد کی طرف نماز کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار کراتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میرا غلام جب بھی صبح کو شام کو کسی نماز کے وقت بھی وہ گھر سے نکلتا ہے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مہمان کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے طرح طرح کے مہمانی تیار کراتا ہے، وہ جنت میں جانے کے بعد اس کے جو سامنے کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مایا کہ ہر قدم پہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ جو بندہ وضو کر گھر سے نکلتا ہے نا نماز پڑھنے مسجد میں، ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ بھی معاف ہو۔ کیا شان ہے سرکار کی غلامی میں آنے کا۔ اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ڈھونڈنی ہے تو وہ نماز میں ہے، نماز میں آؤ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی تمہیں۔ حضرت علی شیر خدا روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 251۔ فرماتے ہیں کہ وہ اوقات جب دل کے اوپر بوجھ ہوتا ہے نماز کے لیے جانا، اکثر عشاء اور فجر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اوقات میں جن اوقات میں دل پہ بوجھ ہوتا ہے نماز کی طرف جانا، جو بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے نا نماز کے لیے، نماز ادا کرتا ہے، پھر آتا ہے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
یعنی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے، اس کے عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع ترمذی شریف کی حدیث، آپ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے غلام اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، عشاء کو اندھیرا، اس وقت تو اب تو بڑی رات کو بھی دن چڑھا ہوتا ہے نا، اس وقت تو گلنگی میں اندھیرا ہوتا تھا، گلیاں ناہموار تھی، مضی جانور تھے، تو سرکار اب بھی وہی ثواب اس کے لیے، یہ سرکار کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ میں کہ جو میرا بندہ، جو میرا غلام اندھیرے میں مساجد کی طرف جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے قیامت والے دن اس کو نور کامل عطا فرمائے گا۔ قیامت والے دن اس کو نور کامل عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ روایت مت اسی ترمذی شریف میں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب جنت کے باغات میں سے گزرتے ہو تو اس کا میوہ کھا لیا کرو۔ شاہ نے عرض کیا یا اللہ دنیا میں جنت کے باغ؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا حضور وہ کیا؟ فرمایا مسجدیں، یہ جو مساجد ہے نا یہ دنیا میں جنت کے باغ ہیں۔ حضور میں پھل کیسے کھائیں، میوہ کیسے کھائیں؟ فرمایا میں جا کے پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مساجد کو جنت کے باغات کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں نماز، اس میں نعت، تلاوت، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں جنت حاصل کرنے کے سبب ہیں، اس لیے اس کو جنت کے باغات کہا گیا مسجد کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو میرے آقا جب کرم فرمانے پہ آتے ہیں تو رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ میں کہ ہے میرے غلاموں، اگر کسی بندے کو، میرے غلام کو مسجد کے ساتھ محبت کرتا دیکھ لو، وہ مسجد میں آنے جانے کا عادی ہے، تو میں حکم دیتا ہوں اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا وہ تنہا پڑھی گئی نماز سے 25 گنا زیادہ ثواب دے دیتا ہے۔ بغیر جماعت کے پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب، جماعت سے پڑھو گے تو 25 نمازوں کا ثواب۔ دوسری حدیث ہے اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر، آپ فرماتے ہیں کہ باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا ہے۔ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، 25 بھی 27 بھی، اگر خلوص زیادہ ہو تو 27 گنا ملے گا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے، مرد کے لیے باجماعت نمازیں ادا کرنا واجب ہے۔ سنتے نوافل آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بھیتر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فرض ہیں وہ مسجد میں پڑھنے، کیونکہ ورکعوا مع الراکعین یہ حکم ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نمازیں پڑھو جماعت کے ساتھ۔ خواتین کے لیے حکم ہے وہ گھر میں نمازیں ساری پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا آپ کے علم میں ایک اور اضافہ کرتا چلوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 116 ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث میں، فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ نے دیکھا کہ مسجد نبی شریف کے قریب کوئی جگہ خالی ہوئی ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ادھر آ کے مکان بنا لیتے ہیں، اپنے ان گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلایا، بنو سلمہ کو، فرمایا مجھے پتہ چلا تم مسجد نبی شریف کے قریب ہو کے بعد ہونا چاہتے ہو، دور والے گھروں کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا نہیں، آپ نے انہیں گھروں میں رہو، کیونکہ ہر قدم کے اوپر، ہر نقش کے اوپر نیکی لکھی جاتی ہے، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں جب گھر سے آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ تو مسجد کے قریب گھر ہونا یہ بڑا شرف ہے، لیکن جو دور سے چل کے آتے ہیں ان کا مقام زیادہ ہے۔ بنو سلمہ نے ارادہ ترک کر دیا، اپنے انہیں گھروں میں چلے گئے۔ فرمایا تم جب چل کے آتے ہو نا، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بھی بلند کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور پھر جو مسجد بناتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشکات 68 کے اوپر 2 کتابوں میں حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سرکار میں کہ جو مسجد بناتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ سارے پیسے لگا دے، جتنا جتنا کوئی حصہ ڈالتا ہے، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ شرط ہے کہ اپنے نمودن میں اپنا نام نہ لکھ دے کہ میں نے مسجد بنائی ہے، باہر تختی اپنی لگی، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذات کے لیے اربوں میں خرچ کرو گے تو 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی رضا کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو ڈھیروں ثواب ملے گا۔ میں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں اس کے لیے گھر بناؤں گا، جنت میں اس کے لیے گھر تیار کروں گا۔ کتنا عظیم سودا ہے یہ، تو قیامت تک یہ نا، قیامت کے بعد یہ عرش فنا ہو جانی ہے، تو وہ جو گھر آپ کو ملنا ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں تک جنت میں 4 اعلان ہوں گے، مایا کہ یا جنتیو تم اب ہمیشہ کی زندگی میں کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، فرمایا کہ جنتیو اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تیسرا اعلان ہوگا جنتیو ہمیشہ تم جوان رہو گے، بڑھاپا تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ چوتھا اعلان ہوگا جنتیو تمہارے کپڑے صاف شفاف رکھ، نہ پھٹیں گے نہ میلے ہوں گے۔ جس کو وہاں گھر مل جائے اس کا کیا کہنا۔ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے آئے نا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، تو راستے بڑا طویل سفر ہے، وقت قلیل ہے، میں اتر نہیں جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے جہاں پہنچے مدینہ شریف کے باہر بستی سی قبا کی، وہاں پھر انصاری بچیوں جو آپ کا استقبال کیا نا، انہوں نے بچیاں دف پکڑی ہوئی ہے، تو آگے محبوب کبریا سوار ہیں، پیچھے صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا منظر ہوگا، اور ساتھ صحابہ اسلحہ لے کے چل رہے ہیں، پھر جو آگے ریسیو کر کے لے کے رہے ہیں۔ جب آئے نا قبا میں تو ننھی ننھی بچیاں تب بجا کے جو انہوں نے بات کہی وہ ہمارے ضمیروں کو نچوڑنے قابل ہے۔ آپ فرماتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اب یہ فرمان لیا نے طلع البدر علینا، ہم پہ 14ویں کا چاند نکل آیا، طلع البدر علینا، ہمارے طرف 14ویں کا چاند نکل آیا، من ثنیۃ الوداع، وداع کی گھاٹیوں سے، کہتی ہیں واجب شکر علینا، اب ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے، ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کو پکارنے والے پکار رہے ہیں، جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے، ہمارے اوپر شکر ادا کرنا واجب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا منظر، سیدنا صدیق اکبر محبوب کبریا دے پیچھے اگے سواری محبوب کبریا دی، پیچھے پیچھے صدیق اکبر، دواں پاسے صحابہ اسلحہ لے کے بے چل دے نے، اگے بچیاں 10 بجا کے استقبال پیاں کر دیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے قباء میں سب تو پہلے مسجد قباء دی تعمیر کی تھی، سرکار نے خود بھی تعمیر وچ حصہ لیا، صحابہ بھی حصہ لے رہے نے، اور 5 دن قیام کیتا قباء دے مقام تے، اور اج بھی وہ پہلی مسجد سرکار نے مدینہ المنورہ وچ آ کے تعمیر کرائیے، اج بھی وہ کمال ہے۔
جدو بہاد صحابہ نے عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ سنو ہوں مکہ شریف سے بڑی دور ہے، بیت اللہ بڑی دور ہے، ہوں عمرہ کس طرح کریں گے؟ سرکار دا دریا رحمت جوش بچا فرمایا صحابہ جن نے میری مسجد قبا دی زیارت کر کے 2 نفل پڑھے ایک مقبول عمرے دا ثواب مل جائے گا۔ اوتھے تے جاؤ گے پابندیاں بھی ہون گیاں، بیت اللہ شریف حرام بن لیا جدوں موزے بھی نہیں پا سکتے، بند جتے نہیں پا سکتے، سر تے امامہ شریف دا تاج نہیں سنا سکتے، اے شلوار قمیض نہیں پا سکتے، 2 کفن دیاں چادر آن گیاں، سروں بھی ننگا رہنا پائے گا، پیروں بھی ننگا رہنا پائے گا، اور خوشبو بھی نہیں لگا سکتے۔ انیاں پابندیاں دے نال قسمت والا جدا قبول ہوئے۔ سرکار نے کہ جڑا میری مسجد قبا وجا کے 2 رکعت نفل پڑھ لے محبوب کبریاء کے اعلان کرنا ایک مقبول عمرے دا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ 5 دن قیام کیتا۔ اس بعد میرے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے وہ مدینہ المنورہ لے جا رہے ہیں، تقریباً 3 میل دا فاصلہ اسے قبا تو مدینہ المنورہ جدو جا رہے ہیں، اگے اگے محبوب کبریاء نے، پیچھے پیچھے صدیق اکبر، دونوں پاسے صحابہ صلی اللہ کے جا رہے ہیں۔ اور جدو مدینہ المنورہ دی بستی وچ پہنچیا، ہر صحابی دی خواہش سرکار میرے مہمان بنن، کوئی ادھروں اپنا ڈاچی دی مہار پہ پھڑدا، کوئی ادھروں پہ پھڑدا، لیکن سنو میرے آقا کریم نے فرمایا اج کل جڑے آقا کریم دل میں غیب دا انکار کر دینے انہوں نے منہ سے بہت بڑا تماچا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ صحابہ میری اے اونٹنی مہار چھڑ دیو، اینو پتہ وے میں کیدا مہمان بننا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ یہ اللہ دے طرفوں مامور، اینو پتہ مہمان کیدا بننا میں۔ اگر ڈاچی دے علم دا اے حال تے سواد علم تو کیا کہنے۔ میرے آقا کریم فرماندے نے دنیا والے ہو جدوں سورج چن اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کر دے میں اس آواز نو بھی سننا وا، میں اس آواز نو بھی سن لینا وا۔ فرشتے لا کے رشتیاں خبراں دین والے واقع علیہ السلام دی ڈاچی جڑی ہے وہ چلدی جا رہی ہے، ہر صحابی نے اپنے گھر نو سجایا ہویا وے، مان کر رہا شاید آقا میرے مہمان بن، میں نہیں ضیافت کراں گا۔ لیکن ایک پاسے سیدنا ابو ایوب انصاری ایک گٹھے لگ کے رو رہے نے، ہزاروں درد کی مولا میں تے غریب ہاں، میرے کول تے نہ مال و دولت بھی کو نہیں، نہ کیڑی سیج سجاواں، کس طرح تیرا محبوب اپنا میرا مہمان بنے گا۔ ہزاروں قطار ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیا جے میرے آقا کریم 1,24,000 انبیاء رسول سب تو زیادہ شان والے تے سب تو زیادہ عاجزی اختیار کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ایک شے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں اس چیز تو پاک۔ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی، لیکن عاجز ہونے تو پاک ہے، عاجزی کو نہیں۔ اس وجہ جڑا عاجز بن جاندہ اللہ تعالیٰ انہوں پھر گناہاں دی سٹیج اٹھا کے مقام محبوبیت تے فائز کر دیندا وے، جڑا آقا کریم دی سنت نو اپنا لیندا وے، دین و دنیا جڑی ہے او دی اپنا جڑا وے او دی قسمت وچ لکھ دتی جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ آقا کریم جا رہے نے، ہر صحابی دی خواہش ہے او مہار نو پکڑدا سرکار ماندے نے چھڑ دیو فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ صحابہ میری اونٹ دی مہار نہ پھڑو چھڑ دیو، نو پتہ میں کدا مہمان بننا میں۔ تے سرکار دی تشریف آوری تو 1000 سال پہلے روح البیان دی چوتھی جلد وچ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے روایت نو نقل کیتا ہے، طبا ہماری اصل یمن دے بادشاہ نے ایک گھر جڑا وے اے 2 منزلاں گھر سی، یہ سرکار واسطے بنایا سی، نسل در نسل چلدا چلدا ابو ایوب انصاری دے حصے بچایا سی۔ جدوں اوتھے آئی ہے سواری تے ابو ایوب انصاری نے مہار بھی نہیں پھڑی، سواری خود بخود بہ گئی ہے، ڈاچی خود بخود او دے دروازے اگے بہ گئے، بڑے بیوی نے آگے کیا رونا تونا بند کرو، باہر سے جا کے ویکھو
آپ کے اندر ایک گٹھے لگ کے پھر روندے نے بیوی نے ویکھیا ساڈے دروازے اگے ڈاچی بہ گئی ہے اپنے سر دے تاج نوں بلایا کیتی حضور باہر تے ادھر نظارہ ہی ویکھو جدوں ویکھیا تے ویکھدے رہ گئے وہ جڑیاں نے اپنا چشمان جنوں آنسو بہ رہے نے ان چہرے وچ حشاش تے بشاشت آ گئی ہے خوشیاں آ گئی چہرے اتنے جدوں تھوڑی دیر پہلے جتھے روندے سن پہ جا کے ویکھیا سواری بہ گئی ہے تے آپ نے جلدی جلدی گئے کیونکہ عرب وچ اصول سی جدے ابو اگے سواری بے وہ سامان اتار کے اندر لیا سی سوار وہدا مہمان بنتا سی کیونکہ ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے ڈاچی تے بہ گئی بوئے ابو ایوب دے بہ گئی نال چائیں چائیں او ہادیا پاک جمال کرائیں ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے ڈاچی تے بہ گئی بوئے ابو ایوب دے بہ گئی نال چاہیں چاہیں او ہادیا پاک جمال او منکرا تمہیں من لہ مرن تیرے سائیں وہ جانور ہو کے سرکار کی شان کو مانتی ہے وہ ڈاچی ہو کے سرکار کی شان کو مانتی ہے تو انسان ہو کے نہیں مانتا تو میں کیا کہوں کہاں تک تو پہنچ چکا ہے اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلا جڑا کام کیتا ہے مدینہ المنورہ سب تو پہلے مسجد شریف سے جگہ خریدی وہ دو اپنا جڑا یتیم بچیاں دی ہے انہاں کیا حضور پیسے نہیں لینا فرمایا نہیں وہ دی قیمت لگوائی 10,000 درہم میں قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عظمت تو میں قربان جاواں تیرے مقام تو میں قربان جاواں رفعت تو میں قربان جاواں عظمت تو میں قربان جاواں تیری شان تو میں قربان جاواں تیری آن تو میں قربان جاواں آقا کریم نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر لکل نبی رفیق و رفیق یعنی الجنہ عثمان بشارت دیتی تصدیق اکبر وانتا صحبی الالحودی صدیق اکبر تیسرے غار وچ بھی نہیں ہو دے کوثر سے بھی تسی میرے صاحب ہوگے میرے ساتھی ہوگے اور صدیق اکبر نے 10,000 درہم جڑی مسجد نبی اس جگہ دی قیمت سیدنا صدیق اکبر نے ادا کی تھی جنی مرضی ہے تسی ہوندی رہے جڑی اصل جگہ سی مسجد نبی جنہوں ریاض الجنہ میں کیا جاندہ ہے جدا بڑا ذکر بہاری پہلی صفحہ 253 قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک ساری جگہ جنت ہے پہلی مسجد نبی ہوئے جسے سرکار دا منبر مبارک سرکار دا روزہ مبارک وہ ہن جنی مرضی تو سی ہوندی رہے لیکن اصل جگہ ہوئے اور قیامت تک جنوں اتھے لوگ نمازاں پڑھن گے اتھے تلاوت کرن گے اتھے درود پاک پڑھن گے یہ ثواب صدیق اکبر دے نامہ مال بچ جائے گا سبحان اللہ کیونکہ نبی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ غوثیہ یا غوثیہ آئیے صحیح مسلم شریف کا حدیث ہے اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی چاہتا ہے اس کو پڑھتے بھی رہو چومتے رہو اتنے سرکار نے کرم کے دریا بہائے ہیں نا اس حدیث مبارکہ میں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له سبحان اللہ فرمایا کہ میرے غلاموں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا پردہ فرماتا ہے اور یاد رکھنا موت ایک پل ہے
جس کو کراس کر کے یاروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ الموت جسرن یوصل الحبیب الحبیب، موت ایک پل ہے جس کو کراس کر کے یاروں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ میں کہ میرے غلاموں، جب بندہ دنیا سے وصال کرتا ہے، پردہ فرماتا ہے، انقطع عملہ، اس کا نامہ اعمال جو ہے نا وہ سیل کر دیا جاتا ہے، اس کا بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ تم محبوب کبریا کے غلام ہو، تم نے گھبرانا نہیں، تمہارے لیے میں 3 خوشخبریاں دے رہا ہوں۔ الا من ثلاثہ، 3 چیزوں کا ثواب پھر بھی قبر میں لیٹے تمہارا نامہ مال میں پہنچے گا۔ الا من صدقۃ جاریہ، اگر کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر کے ہو نا دنیا میں، جب تک دنیا عمل کرے گی اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کا ثواب آپ کے نامہ مال میں درج ہوتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، اگر نافع علم چھوڑ گئے ہو کسی کے، ہمارا تو مشن یہ ہے نا کہ بولے والے سنیوں کو، ان ظالموں کی صحبت سے بچانا، ان کی بدعقیدگی سے بچانا۔ اگر کوئی نافع علم چھوڑ گئے ہو، کسی کی دینی الجھن کو دور کر گئے ہو، تو قیامت تک اس کا ثواب بھی تمہارے نامہ مال میں درج ہوگا۔ او والدن صالحا یدعو لہ، اگر نیک اولاد چھوڑ گئے، جب تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے گی اس کا ثواب بھی تمہارے نامہ مال میں پہنچے گا۔ تو جب تک یہ مسجد نبی شریف میں دنیا نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، ان کو بھی ثواب ملنا ہے، لیکن صدیق اکبر کے نامہ مال میں اس کا ثواب درج ہوتا رہتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو اصل مسجد نبی اس کی جگہ کی قیمت 10,000 درہم صدیق اکبر نے ادا کی ہے۔ اس لیے تو انبیاء کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ کبھی غور کیا کریں، ان کی سیرت کو پڑھا کریں، سفر میں بھی آپ کے ساتھ، خضر میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ جہاں نبی علیہ السلام کا دل مبارک ہے نا، مشاہدہ کرو جا کے، غلام تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے، جہاں نبی علیہ السلام کا دل مبارک اس کے برابر صدیق اکبر کا سر مبارک ہے۔ دیکھو جنت میں سب کچھ ہے، لیکن جنت والا تو یہ ہے نا مدینہ شریف میں، گنبد خضرا میں ہے۔ حج بندہ کرے، 11، 12 یا 14 لاکھ روپیہ لگائے، 40 دن کی محنت کرے، پابندیاں بھی ہوں، تو قسمت والا جس کا حج قبول ہوتا ہے، اور جس کا حج قبول ہو جائے اس کا بدلہ جنت ہے، وہ بھی سودا ادھار میں آگے جا کے۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ صحیح بخاری ہے، پہلی جلد صفحہ 253 ہے۔ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک یہ ساری جنت ہے، اور جو 2 نفل پڑھ لے مسجد نبی شریف میں، علماء فرماتے ہیں اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا۔ کبھی غور کرے آج مذہب رحمت تھلے الحمدللہ غلام کھڑا ہو گئے، اٹھے تو بڑی دفعہ اتفاق ہے نماز پڑھن دا، ویکھیا جلا مذہب رحمت اکو پرنالا بیت اللہ شریف دے جتوں رحم بارش دا پانی اتردا وے، مذہب رحمت تھوڑا جھکیا ہویا وے، او دے سامنے جڑا حرم شریف دا دروازہ ہے او دا نام باب مدینہ وے۔ مذہب رحمت بھی دنیا والیاں نو پیغام دے رہا ہے، جویں کسی ڈاکٹر دی دکان گلی وچ ہوندی ہے، بازار وچ او دا نام لکھیا ہوندا ہے، یا ایرو دا نشان ہوندا ہے، یا انگلی دا نشان ہوندا ہے، او دا مقصد یہ ہوندا ہے ڈاکٹر صاحب دا نام تے لکھیا ہے، انہاں نوں ملنا تے او سامنے گلی وچ رہندے نے۔ مذہب رحمت پہ کہندا دنیا والیو ایتھے آ گئے ہو، اے کعبہ وے، اور انج اشارہ پہ دینا بابے مدینے تے جو کہ کعبے دا کعبہ ویکھنا تے مدینے دے وچ وے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی، مزہ جو مدینے کی۔ اس واسطے اتنے لیٹے ہونے اللہ حضرت امام برکت نے بڑا کمال فرمایا، فرماندے نے ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ ہو منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے،
काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हिजर की है, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हिजर की है। जिंदाबाद मस्जिद के मरतबा मकाम के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये मौजू आज मेरा जिसको हम भूल बैठे हैं, इसका तो ये मकाम है, अगर आपकी रकत निकल जाए आप भाग के रकत में शामिल नहीं हो सकते मस्जिद में। अगर मस्जिद में कोई बेहुदा बात कर दी तो 40 साल की इबादत भी ख़त्म कर दी जाती है। ये वो मकाम है। मुझे दुख होता है, सिविल जज सबसे छोटा हकम है इस मुल्क का, उसकी अदालत में मोबाइल बाजे तो ज़ब्त कर लिया जाता है। यहाँ नमाज में लोगों को मोबाइल बजते होते हैं और 2 गुनाह मिलते हैं, एक मस्जिद में मौसीकी का बजना, दूसरा दूसरे की नमाज में हल्ल डालना। ये मुफ्त में हम ले जाते हैं। तो ये मस्जिद नबी शरीफ का मकाम है। 2 नफल पढ़ो मकबूल हज का सवाब। तो जो मस्जिद नबी शरीफ बनाने वाली सरकार है, जो वहाँ आराम करने वाले महबूबा, उनकी शान का क्या आलम होगा। सही भारी उठाओ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपको पता जब तशरीफ आवरी हुई तो आपने पहला काम ये किया कि आते ही सजदा रेज़ हो गए। सजदा रेज़ हुए तो आपकी चच्ची में फजल फरमाती है, मुझे हैरानगी हुई, मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने अपने कानों को सरकार के होंठों के करीब किया तो आवाज़ आई, या रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। दूसरों आया था, या रब्बी सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो सबसे पहले क्या काम किया सरकार ने, आते पेशानी लगाई है ज़मीन पे। और हदीस सही बुखारी की हदीस भी सही, सनद भी ठीक है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, मेरी पेशानी लगी ज़मीन पे, अल्लाह ताला ने सारी ज़मीन को पाक कर दिया, ताहिर कर दिया, तो मस्जिद भी बना दिया। जहाँ वक़्त है नमाज पढ़ सकते हो, खेत हो, खलियान हो, सड़क हो, मैदान हो। सईदा शख्स का रद्द किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दुनिया को खुली छुट्टी दे दी है, जहाँ वक़्त आए नमाज पढ़ लो। पहले तो ऐसे नहीं था, पहले नबी की उम्मतियों में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक यही मामूल है। जहाँ उम्मत का नबी निशान लगाता था ना, जगह को मखसूस करता था, सिर्फ उम्मती वही इबादत कर सकता था। सफ़र में हो, हज़र में हो, तंदुरुस्त हो, बीमार हो, लेकिन आपने खुली छुट्टी दी है, जहाँ वक़्त है नमाज पढ़ लो। मयाशा जब मेरी पेशानी लगी है ना ज़मीन पे, उसके सदक़े से अल्लाह ने सारी ज़मीन को पाक भी कर दिया और मस्जिद भी बना दी है। जिसकी पेशानी लगने से पूरी ज़मीन पाक हो गई। देखिए ना, अगर किसी बंदे को डॉक्टर कहता है कि अगर आपने पानी से वज़ू किया या गुस्ल किया तो बीमारी बढ़ जाएगी, उसे इजाज़त है मिट्टी से तयम्मुम कर ले। वज़ू का तयम्मुम भी है, गुस्ल का तयम्मुम भी है। या किसी ऐसी जगह पे है मशरक़ मगरब शमाल जनूब 1-1 मील तक पानी नहीं मिलता, तो फुक़हा किराम फरमाते हैं उसको भी इजाज़त है तयम्मुम करने की। अगर बंदा बेवज़ू है, बावज़ू हो जाएगा। अगर उसके ऊपर गुस्ल नजाबत फ़र्ज हो चुका है, वो नापाक हो चुका है, तो इस मिट्टी से तयम्मुम करे, पाक हो जाएगा। तो वो मिट्टी जिसके ऊपर सरकार की पेशानी लगी, बेवज़ू को बावज़ू बना दे, नापाक को पाक बना दे, तो 9 माह जिस माँ के पेट के अंदर वो सरकार है, उस माँ की शान का ख्याल होगा। और जो उनके ईमान का इनकार करते हैं उन बदबख्तों का क्या हाल होगा क़यामत वाले दिन। कि इतना मकाम जिसकी पेशानी, हदीस भी बुखारी की है, जो इलतु मस्जिद मतहूरा, मेरी पेशानी लगी ली फारमी, मेरे सदक़े से, मेरे वसीले से अल्लाह ने सारी ज़मीन को ताहिर कर दिया, पाक कर दिया और मस्जिद बना दिया। तो जिस माँ अजीम सईदा मखदूमा कायनात के शक्म अनवर में रहे, उस माँ की शान का क्या कहना। मैं तो यही कहता हूँ
کہ یہ بھی کہا کرو کہ رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، دنیا کی ساری مائیں قربان آمنہ، دنیا کی ساری مائیں قربان رسول خدا ملے ہیں تیری گود سے، امت پہ یہ ہے شفقت و احسان، امت پہ یہ ہے شفقت و احسان، رتبہ بلند اور بڑی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مسجد نبی شریف کے بارے میں سرکار نے بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من 50,000 صلاۃ فیما سوا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری مسجد شریف میں ایک نماز ادا کی 50,000 نمازوں کا ثواب، بلکہ میں سے بھی زیادہ، خیر من 50,000 صلاۃ فیما سوا، کسی اور مسجد میں ایک نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے یہ 50,000 سے بھی زیادہ نمازوں کا ثواب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھا نا، مسجد حرام بیت اللہ شریف کی دائیں جانب والی جگہ افضل ہے، مسجد اقصیٰ کی دائیں جانب والی جگہ افضل ہے، یہ جو مرکزی مسجد فیض بلال گاؤں سے یہ دائیں جانب والی جگہ افضل ہے، لیکن مسجد نبی شریف کی بائیں جانب والی جگہ افضل ہے۔ مسجد نبی شریف والی جو مسجد ہے وہاں جہاں بھی امام کھڑا تو بائیں جانے والی جگہ اس کا وہ زیادہ مقام، اس کو وہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی عاشق چلا گیا نا ادھر، کیا کہ پوری دنیا کی مساجد کی دائیں جانے والی جگہ افضل ہے، مسجد نبی کی بائیں جانے والی جگہ افضل ہے۔ کہتا بھی میرے دل میں سوال تھا، آواز آئی، او غلام یہ بھی تو دیکھنا، دل بھی تو بائیں جانب بھی ہوتا ہے نا، دل بھی بائیں جانب ہوتا ہے۔ اس وقت تقریباً 8 ارب انسان ہے دنیا میں، کسی ایک کا بھی دکھا دو دل دائیں جانب نہیں ہوگا، دل سب کا بائیں جانب ہوگا۔ اور دوسری وجہ، جب امام صاحب ہوتے ہیں نا مصلی امامت میں امامت فرما رہے ہوتے ہیں، تو جب نماز مکمل ہوتی ہے پہلے دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں اور 3 نیچے کرتے ہیں امام صاحب، یا اللہ جو میری دائیں جانب فرشتے ہیں ان پر تیرا سلام ہو۔ کرامن کاتمین تو 2 فرشتے ہیں نا، سرکار کے غلاموں کے ساتھ تقریباً کم سے کم 10 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان 2 کرامن کاتبین 2، یہ اس کے علاوہ 8-9 فرشتے اور ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب یہ نیت کرتے ہیں، یا اللہ میرے دائیں جانب جو فرشتے ہیں ان پر میرا سلام، اور نماز کے مکمل ہونے کے لیے، اور دوسرے نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ میری دائیں جانب جتنے نمازی ہیں ان پر بھی تیرا سلام۔ یہ 3 نیت کرتے ہیں امام۔ تو سب سے پہلے امام صاحب جو ہیں جب نماز مکمل کرتے ہیں وہ چہرہ دائیں جانب پھیرتے ہیں، تو بائیں جانب والے جو مقتدی ہوتے ہیں ان کی نظر امام کے رخسار پہ پڑتی ہے۔ جب میرے رب کے آقا کریم نماز مکمل فرماتے، دائیں جانب سلام پھیرتے، تو بائیں جانب والے صحابہ سب سے پہلے سرکار کا چہرہ دیکھتے، اور اللہ کی سب سے بڑی عبادت اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھنا ہے، اس لیے مسجد نبی شریف کی بائیں جانے والی جگہ افضل ہے، کیونکہ شان وکھرا آمنہ دے لال دا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، دلیل قرآن حدیث۔ شعر میں رضا شعر بھی اس واسطے سے بیان کرنا، میرے آقا نے فرمایا کہ بعض شعر انہوں میں حکمت ہوندی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اگر یہ حدیث نہ ہوندی شاید میں نہ پڑھدا۔ شان وکھرا آمنہ دے کوئی بھی سوہنا نہیں سونے دے نال دا، شان وکھرا آمنہ دے
کر دے ساڈے لئی سفارش کرم دی سونیا رب تیریاں نہیں اے بخاری شریف دی دوسری جلد جہاں میں ترجمہ کیتا ہے سونیا رب تیریاں نہیں حدیث شریف بھی سن لو یہ نہ کہا جائے کہ سرکار دا غلام مبالغہ میں ذکر کر رہا ہے صحیح بخاری شریف حدیث دوسری جلد میرے آقا کریم فرمانا جدوں بندہ نے معاشر برپا ہوئے گا میرے اللہ و عز و جل اپنے جلال وچ ہون گے نبی بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے میں مقام محمود تے سجدہ دے دو جاواں گا اللہ تعالیٰ خود فرمان گے ارفع راسک یا محمد ارفع فعل امر سونیو سر مبارک اٹھا لو وَقُلْ يُسْمَعُ تسی جیڑی گل کرو گے تہاڈی گل سنی جائے گی دوسرے نبیوں نے کسی نے فرمایا اپنے محبوب فرمایا سونے ہو ارفع راسک وَقُلْ يُسْمَعُ سر مبارک اٹھا لو جیڑی گل کرو گے تہاڈی گل سنی جائے گی وَسَلْ تُعْطَوْا جو منگو گے تانوں عطا کیتا جائے گا وَاشْفَعْ تُشْفَعُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ جدی شفاعت کرو گے قبول کیتی جائے گی بخاری دی دوسری جلد حدیث بھی صحیح سند بھی ٹھیک یہ دا ترجمہ کرنا کہ کر دے ساڈے لئی سفارش کرم دی سونیا رب تیریاں نہیں شان وکھرا منا دے شان وکھرا منا دے کر دے ساڈے لئی سفارش کرم دی سونیا رب تیریاں نہیں آؤ قرآن میں قدر والا سوف یعطیک ربک فترضی سورہ والضحیٰ اللہ تعالیٰ نے محبوب ساری دنیا مینوں راضی کر دی میرا تیرا وعدہ میں تینوں راضی کرنا سونے رب تیریاں نہیں ٹالدا اور یاد رکھیا جے مسجد دے مرتبہ مقام اتنے گفتگو کر رہا ہاں سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور عباسی خلیفہ نے اپنی بیوی نو طلاق معلق دے دیتی ہوں یہ نہیں پتا طلاق معلق کی ہے جہاں پہ کوئی شرط رکھی جائے معلق کا میں لٹکی ہوئی یہ لٹکی ہوئی طلاق ہوتی ہے یہ شرط پوری کر دیں گی طلاق نہیں ہوئے گی نہ ہوئی تو طلاق ہو جائے گی عباسی خلیفہ نے اپنی بیوی نو کہا کہ اگر سورج غروب ہوں تو پہلے تو میری سلطنت چوں نکل جائیں تو طلاق نہیں ہوئے گی اگر نہ نکلی تو طلاق ہو جانی ہے طلاق معلق ہے اور یاد رکھنا کچھ سلطنت چھوٹی جہی نہیں ایک پاسوں بغداد لے کے کابل تک دوجے پاسے بغداد لے کے سمرقند بہارا تک تیجے پاسے اپنا سرائے جنوبی افریقہ تک لیبیا تے مصر تک اس ویلے ایک کاراں بھی کوئی نہیں ریل گڈیاں بھی کوئی نہیں جہاز بھی کوئی نہیں اونٹ نے یا گھوڑے نے تے سلطنت ایڈی وسیع ہے ظہر دی نماز تو بعد وہ باسی خلیفہ دی بیوی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف وچ آ گئیاں اپنی بہندی نو بھیجیا اپنی لونڈی بھیجی نوکرانی بھیجی عرض کیتی حضور ہے معاملہ وے آپ نے انہوں نے بیان کا انتظام فرمایا یہ مسجد والے حضرات بھائی آ رہے ہیں تو یہ جتنے صاحب حیثیت ہے نا وہ 100 سے کم نہ دیا کرو 100 بندہ بھی 100 دے تو مسجد کا جو 10,000 روپیہ بن جاتا ہے اور 40-50 ہزار خرچہ اس مسجد کا اللہ اکبر کبیرہ امام اعظم نے فرمایا ایک صاحبہ لگوا دا مسجد دے صحن وچ اتھے بیٹھ گئیاں عباسی خلیفہ دی بیوی نال انہاں دی اپنا لونڈی بھی نال عصر دی نماز دا وقت ہویا اپنی لونڈی نو بھیجیا عرض کیا امام صاحب مال کا بڑی پریشان ہے کوئی دسو دا حل فرمایا کو بیٹھیاں رہن ادوں سورج غروب ہونے دا وقت آیا وہ مائی صاحبہ خود چلیاں گئیاں عباسی خلیفہ دی بیوی خود امام اعظم کر میں کہ ان سے سورج غروب ہونے والا میں کچھ نہیں ہونے لگا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا امام اعظم نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی بیوی کہندی حضور انہاں تے کیا سی اگر میری سلطنت وچوں غروب آفتاب تو پہلے نہ نکلی
کہ طلاق ہو جائے گی نکل گئی تو بچ جائیں گی تو میں تو سر فرمایا کہ تو عباسی خلیفہ دی سلطنت وچ نہیں بیٹھی تو اللہ تعالیٰ دی مسجد بیٹھی ہیں 29 پارہ سورہ جن دی آیت نمبر 18 پڑھی امام اعظم نے المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا وہ مسجد وچ جڑا وے حکم صرف اللہ دا چلدا او دے محبوب دا چلدا ہے ایتھے کسے بادشاہ دا کسے وزیر دا کوئی حکم نہیں او دی سلطنت دے صبح دے مسجد جڑی اللہ تعالیٰ دی سلطنت ہے اور ویکھو کنا شرف انہاں دی قسمت چنگی عباسی خلیفہ دی بیوی امام اعظم جیسی ہستیاں اس وقت موجود نے میں بھی تانوں اے دا تے فکر دینا کہ انہاں دے نال انہاں کول پہنچیاں تے طلاق کے ملک تو بچ گئیاں اگر ہور کسے پاسے جاندیاں طلاق واقع ہو جانی زندگی برباد ہو جانی تے اس واسطے جو اللہ والیاں دے کول جاؤ گے تے تانوں دنیا دا بھی پھل ملے گا ہر دا بھی پھل ملے گا اس واسطے غلام دا تے فکر دیندا ہے چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں چنگیاں چنگیاں نال مشکل آسان ہو سن ساریاں چنگیاں چنگیاں کر محبت اللہ دے محبوب نال ویکھ لئی پھر دل دیاں گلکاریاں چنگیاں چنگیاں لا لو یاریاں چنگیاں چنگیاں زندہ جو آیا مقصہ میں نے تلاوت کی نا آپ کے سامنے پڑھنا جا کے یہ 10واں پارہ ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 18 ہے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں ان کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں اور جو ان کو فیوز و برکات ملتی ہے اس کا بھی نام دیا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ یہ نشانی ہے اللہ والوں کی کہ وہی لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کون جو اللہ پر بھی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اگلا جملہ بڑا کریم ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ وہ اللہ کے سوا کس سے ڈرتے نہیں دے نیور فیئر ایکسیپٹ اللہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں آگے فرمایا سنو ان کا مقام کیا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ان قریب یہی لوگ ہیں these are the people who are among the guided one جو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے جو اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں اور فرمایا کہ یہ جملہ بڑا کمال کا ہے واللہ میں یخشى الا اللہ وہ اللہ کے علاوہ کس سے نہیں ڈرتے اور وہ بد نصیب جو خطیب کے ساتھ امام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں ان کی غیبت کرتے ہیں جتنی خدمت کرتے ہیں اس سے زیادہ ان سے بد دعائیں لیتے ہیں اور اگر کسی کی وجہ سے اس مسجد کا خطیب یا امام چلا گیا رونق کم ہو گئی تو وہ بندہ ظالم ہے میری بات نہیں ہے پہلا پارہ پڑھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اظلم دی موسٹ کرول سپرلیٹو ڈگری ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر میں ذکر خدا ذکر رسول سے منع کرتا ہے اور اس کی خرابی کی کوشش کرتا ہے مسجد کی خرابی کی اگما لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم دنیا میں اس کے لیے ضلالت اور رسوائی ہے میں آخرت میں تیار ہو کے آنا میں نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا
تھوڑا سا مقام علماء کا، سرکار صحیح مسلم پڑھو، سرکار مت انما العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمارے وارث جو ہیں وہ عالم ہیں. تو جو سرکار کے وارث ان کے ساتھ توہین کرے گا، امام سرکار فرماتے ہیں درۃ الناصر کی دوسری جلد، علی شیر خدا راوی ہیں حدیث کے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عالم دین کی ڈیو رسپیکٹ نہیں نہ کی وہ دنیا سے جب بھی جائے گا بے ایمان جائے گا. پہلے ایمان چھینا جائے گا پھر اسے موت آئے گی. تو فرمایا سرکار نے کہ جو مسجد میں روشنی کا انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو قیامت تک روشن فرما دیتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پردہ فرما چکے ہیں. حضرت علی شیر خدا کا دور خلافت ہے. آپ نے کیا مولا جس طرح فاروق اعظم نے مسجد نبوی شریف کو روشن کیا، قیامت تک اس کی قبر کو اس طرح روشن فرمانا. اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو مسجد میں ایک چٹائی بچھاتا ہے یا کپڑا بچھاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جنت کا سبز رنگ کا لباس خود پہنائیں گے. اور ذرا مرقات شرح مشکات دوسری صفحہ 255 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ٹہنی لے کر مسجد نبوی شریف کا گرد و غبار خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد کی گندگی صاف کی، مسجد کی صفائی کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا. ایک عورت تھی وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا وصال ہو گیا، اس کو دفن کر دیا گیا. سرکار اس کی قبر پہ گئے، قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ ادا کی اور اس سے پوچھا مایا کہ تو نے، کیونکہ جنت میں سرکار میں نے اس کو مرنے کے بعد جنت میں دیکھا ہے، اس سے پوچھا کہ تو نے کون سے اعمال کو بہتر پایا ہے؟ عرض کیا محبوب کبریا میں نے جنت کی صفائی کو تمام اعمال سے بہتر پایا ہے. اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے میں کہ جس نے مسجد کی صفائی ستھرائی کر دی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور پھر سرکار نے عمل کر کے دکھایا. مرقات دوسری صفحہ 255 ہے. سرکار نے خود اپنے دست نور سے ایک درخت کی ٹہنی لی اور مسجد نبوی شریف کی صفائی کی. تو آج بیاذین میں رکھ لیجئے، اگر مسجد کے آداب کو پامال کیا تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی. میری بات نہیں ہے. 114 نمبر آیت پڑھے پہلے پارے کی سورہ البقرہ کی، ما کہ ومن اظلم ممن منع مساجد ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. جس نے مسجد کی خرابی کی کوشش کی دنیا میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی اور قیامت والے دن بہت بڑا عذاب ہوگا اس کے لیے. اور فرمایا کہ جس نے مسجد کی صفائی کی، اس میں صفیں بچھائیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خود اس کو سبز رنگ کا لباس پہنائے گا. اور فرمایا کہ مسجد میں خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے. ترمذی شریف کا حدیث ہے اور مسلم شریف کا حدیث ہے کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا آپ اعلان نہیں کر سکتے. سرکار نے اگر کوئی گم شدہ چیز کا اعلان کرے دعا کرو اس کو نہ ملے، مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی. یہ احترام انسانیت کے پیش نظر علماء نے مسجد میں یہ بچوں کے گمشدگی یا فوتیدگی کے اعلان کی اجازت دی ہے. یہ صرف احترام انسانیت کے پیش نظر ہے، ورنہ اس کی بھی اجازت نہ ہوتی. اس کے علاوہ اگر کسی کو چیز گم ہوتی ہے، میں نے خود سنا مساجد میں بکریوں کے گم ہونے کے اعلان ہو رہے ہیں، بھینسوں گم ہونے کے، یہ سخت منع کیا سرکار نے. کہ خدا اگر اس کو یہ چیز نہ ملے جو مسجد کو ان کے لیے اعلانات کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے. فرمایا کہ اگر مسجد میں ایک بیہودہ تم نے بات کر دی تو 40 سال کی عبادت تمہاری ختم ہو گئی. اگر جماعت کھڑی ہے، رکعت نکلی ہے، نکل جائے، اگر کوئی دوڑ کے ڈالا تو اس کو وہ رکعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا. تو یہ آیا مقصہ 10واں پارہ کے آیت نمبر 18 تھی جو میں نے پڑھی. مسجد کا مرتبہ مقام، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا کہ مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر بھی. وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اگلا جملہ بڑا کمال کا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، they never feel accepted، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں. اگر ہمارا سنو ان کا مقام کیا ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، ان قریب ہے کہ یہی لوگ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. These are the people who are among the pious, who are among the chosen person. یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں.
دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں بھی اپنی مساجد کو آباد کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی صفائی ستھرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں بیہودہ گفتگو اور موبائلوں کا بجنا اور اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وعدہ بھائی انشاءاللہ یا رب مصطفیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔